السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے ایک مکمل ناول کا انٹرو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول آپ ڈیجیٹل بکس لائبریری یوٹیوب چینل کو سرچ کر کے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناول کے پرومو کی جانب۔ چھوڑو مجھے، اپنے غلیظ ناپاک ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ شاید اب ضبط کا پیمانہ چھلک گیا تھا، وہ اپنے وجود کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بکھرے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ کیا بکواس کرتی ہو تم؟ یوں ہتک آمیز انداز میں اپنے ہاتھ جھٹکے جانے پر وہ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ بستر سے اترنے لگی تھی، اس نے فوراً بازو پکڑ کر دھکیلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ کیا تماشا، یہاں لیٹو۔ اس کو کھینچ کر بستر پر گرایا تھا۔ رابیل کے تن بدن سلگنے لگا تھا۔ تماشا کیا ہوتا ہے تم کیا جانو؟ سارے عالم میں میری ذات کا اشتہار لگوا کر تم مجھے تماشے کا لفظ سنا رہے ہو؟ آج رابیل کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ وہ حیران تھا۔ جب احتجاج کرنے کا وقت تھا تب وہ چپ چاپ سب سہ گئی تھی، اور اب رابیل بند کرو اپنی بکواس، وہ آہستہ آواز میں چیخا تھا۔ شاید اب اس گھر میں موجود مہمانوں اور لوگوں کی پرواہ تھی، جبکہ رابیل کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھوں کو صرف اپنے تک محدود رکھو۔ اتنے دنوں سے سہ رہی ہوں یہ تذلیل، اب برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ رابیل نے عبدالباری کے مضبوط چٹانی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ آہستہ بولو، ورنہ حلق سے سانس کھینچ لوں گا۔ اسی لیے میں اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ جانتا تھا تمہیں اور شہ مل جائے گی، ویسے بھی اس گھر میں تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ رابیل کے منہ پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر وہ گرایا تھا۔ رابیل صرف بےبس چڑیا کی طرح پھڑپھڑا سی گئی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر دائیں بائیں گرنے لگے تھے۔ عبدالباری نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر بستر سے اتری تھی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب نہیں کروں گی۔ انسان ہوں، بت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اف میرے خدا، اتنی تذلیل، اتنی توہین، کوئی تقدس ہی نہیں تمہارے نزدیک اس رشتے کا؟ اصل پاکیزگی کیا ہوتی ہے تم جیسے نفس پرست رشوت خور انسان کیا جانے؟ تم نے مجھے بے غیرتوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکال کر چوراہے میں سریعام برہنہ پا کھڑا کر دیا، اور میں چپ رہی، خاموش ہو گئی، صرف اس لیے کہ تم ضد پر اترے ہوئے۔ اگر میں نے کچھ کہا تو رہا سہا بھرم بھی ختم ہو جائے گا، مگر آج جو تذلیل لوگوں کی نظروں میں نے دیکھی ہے، جو باتیں میرے کانوں نے سنی ہیں، اور جو نظریں میرے وجود نے برداشت کی ہیں، وہ میں مزید نہیں سہ سکتی۔ ختم کرو اپنا یہ کھیل۔ چٹاخ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عبدالباری کا زناٹے دار تھپڑ اس کے نرم و نازک رخسار کو سلگا گیا تھا۔ اس کی بولتی ایک دم بند ہوئی تھی۔ شٹ اپ، بہت کر لی تم نے اپنی بکواس، اب ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو تم میری، یہ ذہن میں رکھو، کوئی غلط لفظ نہیں سنوں گا۔ اس کا انداز مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب بھی صرف تمہاری بکواس کا نتیجہ۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو زبان خودی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا بازو تھام کر اسے بستر کی جانب دھکا دیا تھا، اس طرح کہ وہ منہ کے بل بستر پر جا گری تھی۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ کیا ہے ہمارے درمیان؟ صرف ضد؟ جب خاص کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں برداشت کروں یہ سب؟ صرف ایک ضد تھی میں تمہارے لیے، اب تمہاری تحویل میں، تمہاری دسترس میں ہوں۔ فاتح ہو تم میرے وجود پر ملکیت کا جھنڈا گاڑے روز جشن مناتے ہو تم۔ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم۔ میں یہ سب سہ لیتی، سب برداشت کر لیتی، اگر تمہارے نزدیک میرے وجود کی نہیں، میرے کردار کی کوئی اہمیت ہوتی۔ محبت نہ صحیح، احترام کا جذبہ ہی ہوتا، وفا اور یقین کا نہ صحیح، اس رشتے کا تقدس ہی پامال نہ کرتے تم۔ مگر تم تو انتہائی بدنیت اور بد فطرت انسان ہو۔ تم پر تو تھوکا جا سکتا، کبھی گلے نہیں لگایا جا سکتا۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا، جبکہ زبان شعلے اگل رہی تھی۔ نرم و نازک روئی جیسے رخسار کی اسکن سرخ ہو چکی تھی، انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، وہ منہ کے بل ابھی بھی دراز تھے۔ سب کہہ رہی تھی، کوئی خوف، کوئی ہراس دامن گیر نہیں تھا۔ عبدالباری کچھ دیر لب بھینچے کھڑا سنتا رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا تھا۔ لو، یہ پانی پی لو۔ وہ بالکل خاموش تھی، اس پکار پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا، شاید اب سب الفاظ ختم کر چکی تھی۔ اندر اٹھنے والا طوفان اپنی طغیانی سمیٹ کر مدھم پڑ چکا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھ سے اس کا رخ سیدھا کیا تھا، آنکھیں قاتل ہو رہی تھی، چہرے پر اپنی بے رحمی کی نشان دے کر نہ جانے اندر کیا کچھ ہوا تھا۔ پانی پی لو، گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، اس نے سختی سے جھٹکنا چاہا تھا۔ عبدالباری نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں نخرے اٹھانے یا زبانی کہنے والوں میں سے نہیں ہوں، عمل کرنے والوں میں سے ہوں، سو چپ چاپ پانی پی لو ورنہ۔ نرم لہجہ اگلے ہی پل پھر سخت و کرخت ہو گیا۔ رابیل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ سانس اکھڑ رہی تھی، سو پانی پینا مجبوری تھی۔ گڈ گرل۔ وہ فتح مندی سے مسکرایا تھا۔ رابیل نظریں پھیر گئی، پھر خالی گلاس سائڈ پر رکھ کر وہ لائٹ آف کر کے بستر پر آ گیا، ہاتھ بڑھا کر اسے پھر اپنی تحویل میں لے لیا۔
اس دفعہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی. شاید چیخ کر رو کر وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی، یا پھر اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہی اس قدر کم تھی. جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ناول کا پرومو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اس ناول کو مکمل ریڈ کرنے کے لیے آپ کر لیجئے ہمارے ڈیجیٹل بکس لائبریری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجئے لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.